سب سے پہلی حدیث مجالس کی برگزاری کے سلسلے میں ہے کہ ان مجالس میں کیا ہونا چاہیے. حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام انہوں نے اپنے صحابی فضیل سے پوچھا کہ تجلسون و تحدثون، اے فضیل تم لوگ اکٹھے بیٹھ جاتے ہو اور حدیث بیان کرتے ہو، یعنی مجالس. قال نعم، فضیل نے عرض کیا کہ ہاں ایسا ہے، ہم جمع ہو جاتے ہیں ذرا حدیث ائمہ بیان کرتے ہیں. تو امام نے جواب میں فرمایا ان تلک المجالس احبها، ان مجلسوں کو میں پسند کرتا ہوں جن میں ہم اکٹھے ہو کر احادیث اہل بیت بیان کرتے ہیں، تعلیمات اہل بیت بیان کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا ان مجلسوں کو میں پسند کرتا ہوں. فاحلوا امرنا، بس ہمارے امر کا احیا کریں. امر ائمہ ولایت ائمہ، امر ائمہ اہداف ائمہ، امر ائمہ احیاء دین. امام نے فرمایا ہمارے امر کا احیا کریں. فرحم اللہ من احیا امرنا، خداوند ہر اس پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے عمل کا احیا کرتا ہے، یعنی تعلیمات اہل بیت کا احیا کرتا ہے. بس مجالس اہل بیت کا قیام، ان میں شرکت، فضائل و مناقب اہل بیت کا بیان، تبلیغ مقام ولایت و امامت اور تبلیغ مہدویت، حصول علوم اہل بیت، ان میں نوجوانوں کی مدد، یہ تمام مصادیق احیاء امر ائمہ میں سے ہیں. دوسری حدیث کہ جب ایسی مجلسیں ہوں جن میں احیاء امر ائمہ ہوں، ان مجلسوں میں گریہ کرنا، مصائب اہل بیت کا ذکر کریں اور گریہ کریں. تو فرمایا ما من رجل ذکرنا، کوئی شخص ہمیں یاد کرے، ہم اہل بیت لوگ، یہ پانچویں امام نے فرمایا کوئی شخص ہمیں یاد کرے، او ذکرنا مثلا، یا اس کے پاس کوئی اور شخص ہمیں یاد کرے، یا خود ہمیں یاد کرے، یا اس کے پاس کسی نے ذکر کیا اہل بیت کا اور مصائب اہل بیت سن کر، یخرج من عینیہ ماء، اس کی آنکھوں سے کوئی اشک جاری ہو جائے، ولو مثل جناح البعوضہ، اگرچہ وہ قطرہ اشک اس قدر کم ہو کہ مچھر کے پر کے برابر ہو. الا بنى الله له بيتا في الجنة، خداوند اس ایک آنسو کے عوض جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے. تو میں نے جو عرض کیا وہ یہ ہے کہ خود اشکوں کی قیمت نہیں ہوتی، اہداف اہل بیت کے لیے گریہ کرنے کی اہمیت ہوتی ہے. چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو. آپ کسی کا بس پہ تصویر بنی ہوئی ہے، آپ اس پہ مہر لگا دیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اگر انتخابات میں ایک شخص ایک ووٹ سے جیت جاتا ہے، اس کاغذ پہ جب آپ مہر لگا دیں اس کی اہمیت ہوتی ہے. کبھی 50 روپے اس کی قیمت ہے، کبھی لاکھوں روپے اس کی قیمت ہوتی ہے. وہ دیکھنا، ایک شخص اگر جیت جاتا ہے تمام اہداف حاصل کر سکتے ہیں. یہ مثال ہے. عزاداری اہل بیت میں ہمارا گریہ مدد کرے احیاء امر ائمہ کے لیے کہ عزاداری جاری رہے، مجالس جاری رہے، مجالس میں احادیث اہل بیت جاری رہے، تاکہ اہل بیت کے اہداف زندہ ہو جائیں. اس وقت ان آنسوؤں کی قیمت ہوتی ہے. پھر اس
ایک آنسو کی قیمت جو کچھ اہل بیت نے بیان کیا ہے وہ مناسب ہے، لیکن اگر بے ہدف، اگر دن بھر بھی ہم آنسو بہائیں اس کی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَجَعَلَ ذَلِكَ الدَّمْعَ، وہ ایک باہدف آنسو، فرمایا خداوند اسے قرار دیتا ہے حجاباً بینہ وبین النار، اس کے اور جہنم کے درمیان اسے دیوار بنا دیتا ہے، حجاب بنا دیتا ہے، مانع بنا، رکاوٹ بنا دیتا ہے۔ باہدف ایک آنسو سے اگر انسان کی بخشش ہو جائے تعجب نہ کریں